الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اچھی نہیں یہ بات عداوت کو چھوڑ دے. اچھی نہیں یہ بات عداوت کو چھوڑ دے. حسنین اور علی کی بغاوت کو چھوڑ دے. پڑھتا ہے جو تو قرآن یہ دانے حسین ہے. تلاوت کو چھوڑ دے یا بغاوت کو چھوڑ دے. حمد و ثنا صلاۃ و سلام دے بعد معزز اور محترم قابل عزت احترام علماء کرام، برادر محترم استاذ الحفاظ والقراء جناب قاری محمد اظہر عطاری صاحب مدث اللہ العالی نے حکم فرمایا بندہ ناچیز تعمیل حکم اندر حاضر ہے. اور تمہارے سامنے تمہاری مسجد امام و خطیب استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان عطاری صاحب جو ابھی چند دن پہلے دیار حبیب کی حاضری سے واپس لوٹے ہیں. اور یہ میری خوش بختی کہ آپ کی زیارت سے میں بامشرف ہوا، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس حاضری کے صدقہ سے ہمیں بھی یہ سعادت بار بار عطا فرمائے. جن دوستوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کی مسجد دیکھ کر، آپ لوگوں کی زیارت کر کے دل بڑا خوش ہوا. آپ لوگ واقعی داد کے قابل ہیں کہ اس چھوٹی سی مسجد کے اندر ہے چھوٹی، اللہ کا گھر ویسے چھوٹا نہیں ہوتا لیکن رقبے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. وہ فرمایا کہ اس چھوٹی سی مسجد میں آپ لوگوں نے اتنی رونق لگائی ہوئی ہے، اور میری دلی دعا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد ارشاد فرمائے. ٹائم بڑا مختصر ہے اور جو حضرت والا نے مجھے ٹائم دیا اس سے 2-3 منٹ میں پہلے بات ختم کر دوں گا. میں نے جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. فرمایا اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. اجرا کس چیز کا؟ فرمایا اجرت کا. الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ فرمایا کہ ایک بات کرتا ہوں، وہ کیا؟ کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کو دین عطا فرمایا ہے نا، اور جو قرآن عطا فرمایا، سب سے بڑی بات کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے فرمایا رب کے بندوں کو رب کی پہچان عطا فرمائی ہے. کون جانتا تھا اس کائنات عالم میں اللہ کی ذات بابرکات کو؟ اللہ اکبر. اگر آپ کو اور مجھے رب کی پہچان ملی تو حضور کے صدقہ سے. اور فرمایا جو حضور نے اللہ کی پہچان کروائی اور جو قرآن عطا فرمایا اور جو دین اسلام جیسا عظیم دین ہمیں عطا فرمایا، ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی، اور اس ساری محنت کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کوئی آسان تھا؟ اس بات کے پیچھے مکے میں حضور کو پتھر بھی مارے گئے، حضور پہ اوجریاں بھی پھینکی گئیں، حضور کو گالیاں بھی دی گئیں، اور اپنے اور پرائے کی مخالفت کا سامنا بھی رہا. اور پھر حضور طائف میں گئے، فرمایا وہ انہوں نے اس سے بھی بڑھ کے ظلم کیا. اللہ اکبر. اتنی مشقتوں کے بعد اور اس سارے زمانے
23 سال کے عرصے میں حضور نے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال ایسے بھی گزارے کہ جو بھوک اور پیاس کی کشمکش میں آقا کریم علیہ السلام نے گزارے. اتنی محنت کے بعد جو دین ہمیں عطا فرمایا نا، اور جس دین کی خاطر، جس کلمے کی خاطر پتھر کھائے، فرمایا جو میں نے تمہیں کلمہ دیا ہے، قرآن دیا ہے، اس کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے سونا دو، چاندی دو، اور فرمایا کہ دنیاوی چیز، اس چیز کا تم سے سوال نہیں کرتا. ایک بات ضرور کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربیٰ، فرمایا میرے اقربا سے مودت کرو. مودت اور محبت میں جو فرق ہے علماء جانتے ہیں. محبت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر بندہ محبوب کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. اگر اس سے محبت ختم ہو جائے تو جس کے بغیر زندہ رہا جا سکے اسے محبت کہتے ہیں. اور مودت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر بندہ زندہ نہ رہ سکے، جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، اگر آپ کی آل سے ہم پیار کریں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ سنیے الصواعق المحرقہ کے اندر جو حدیث پاک مصنف ہے، فرمایا کہ صاحب کتاب نے نقل فرمائی ہے، آمنہ کلال فرماتے ہیں اگر تم میری آل سے محبت کرو گے، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا اگر تم میری آل کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اس دنیا سے گئے تو اللہ تمہیں شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اونچی بولیں سبحان اللہ. آپ تو بڑے ذوق والے لوگ ہیں یار. فرمایا کہ دوسری بات، اور یہ حدیث بڑی طویل ہے، اور آخری جو جملہ ہے وہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کمال فرما دی. حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری آل سے محبت کرتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی جاتی ہے. یہ فائدہ ہے. اور شاید کوئی سمجھے، یہاں پر میں ایک اعتراض کا جواب دیتا چلوں، شاید کہ کوئی سمجھے کہ وہ حضور کے اقربا تھے، حضور کے خاندان کے لوگ تھے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ میرے اقربا سے مودت کرو اور محبت کرو. اللہ اکبر. اور کیوں؟ یہ انسان کا بشری تقاضا ہوتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، اور اگر کوئی کسی کے بچے سے پیار کرے تو باپ خوش ہوتا ہے، فلاں میرے بیٹے سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، لیکن یہ آپ کی اور میری بات ہے. جب بات آمنہ کے لال کی ذات بابرکات کی جاتی ہے، ان کی جاتی ہے، تو وہاں پر پھر یہ بات نہیں ہوتی کہ حضور نے ایسے ہی فرما دیا کہ میری آل سے مودت کرو. اللہ اکبر. یہ وہ آل ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں 72 قربان کروائے دین اسلام کی خاطر. جملہ سنیے، آقا کریم علیہ السلام کے عشق کو حضور نے دین کے بدلے میں جو چیز طلب فرمائی ہے وہ اہل بیت کی مودت طلب فرمائی ہے. اور جب دین پہ اوکھا ویلا آیا ہے نا، تو پھر اس آل نے، حضور کے خاندان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا. فرمایا کہ صرف ہم ہاتھ چموانے کی حد تک نہیں ہے، صرف ہم محبت کرنے کی حد تک نہیں ہے. اگر فرمایا کہ اگر آمنہ کے لال نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، فرمایا دین اسلام کی تبلیغ کے بدلے میں اپنے امتیوں سے ہماری محبت طلب فرمائی ہے، تو فرمایا پھر سن لو، جب بھی دین اسلام پہ اوکھا ویلا آئے گا تو میدان میں ہم اپنی جانیں لے کر حاضر ہو جائیں گے. ایسے تھوڑی حضور نے فرمایا ہے. فرمایا کہ میرے اقربا سے مودت کرو، محبت کرو. اور حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی آل سے محبت بارہا، اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل موجود ہیں اور سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں. اور میرے آقا کریم علیہ السلام، سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ اور میں محبت کیوں نہ کریں، اپنی آل سے تو میرے آقا بھی بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف حضور محبت نہیں کرتے، حضور کے خاندان سے خود اللہ بھی محبت فرماتا ہے. اور فرمایا اس وجہ سے اگر محبت نہ کرتا ہوتا تو پھر مصطفیٰ کے نواسوں کو ایسے جنت کا سردار بنا دیتا. جنت کس کی ہے؟ جنت کس کی ہے بھائی؟ بیٹھے ہو گے وہاں گئے ہو. اور سارے سرائے کی خطیب آتے رہتے ہیں جیندے بیٹھے ہوئے یا موئے بیٹھے ہوئے. میں وہ جملہ تو نہیں بولا، یہ تو چونکہ سارے علاقے دی بات ہے، میں اوپر سے بول سکتا تو سدا ماشاءاللہ میرے کو زیادہ ہر لحاظ میرے کو افضل تے اعلیٰ ہو. لیکن اتنی بات آپ سے ضرور کروں گا کہ آپ پورے انہماک کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. جنت کس کی ہے؟ بنائی کس نے ہے؟ مالک کون ہے؟ اور اس نے سردار بنایا مصطفیٰ کے نواسوں کو. محبت نہیں کرتا تو ایسے ہی بنا دیا.
پتہ چلا کہ حضور کے خاندان سے پیار کرنا صرف مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، یہ خدا کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور جو رب کا بندہ ہوگا نا، جو رب کا بندہ ہوگا، اپنے آپ کو کہتا ہے میں مومن ہوں، میں بہت بڑا علامہ فہمہ ہوں، اور مجھ سے زیادہ دیندار کون ہے، جنت تو ہماری اپنی ہے، بس چاہے وہ ہم پورے علاقے کی 40 دن یا 4 مہینے سیر کر لیں گے تو جنت کے مالک بن جائیں گے۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے آل سے پیار کرنا، اور چاہے ہم اپنی تبلیغ کے بدلے کے اندر اور حضور کے خاندان کو باغی بھی لکھتے رہیں اور 2 شہزادوں کی جنگ بھی لکھتے، سارے معاملات کرتے رہیں۔ میں نے کہا مولانا بات ایسے نہیں بنے گی، اگر رب کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو پھر رب کی سنت کو ادا کرنا پڑے گا۔ وہ سنت یہ ہے، فرمایا کہ رب اپنے محبوب کی آل سے خود محبت فرماتا ہے، محبت بھی فرماتا ہے اور ساتھ محبت کر کے یہ بتاتا ہے جو میرا ہوگا وہ محمد کے خاندان سے پیار فرمائے گا، جو میرا ہوگا فرمایا وہ میرے محبوب کی آل سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو میں نے جو حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی تھی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب کے حسب ختم ہو جائیں گے، حسب نسب، فرمایا مجھ محمد کا حسب بھی باقی ہوگا، مجھ محمد کا نسب بھی باقی ہوگا۔ یہ حضور کے خاندان کی شان ہے۔ اور اگر میں آل رسول میں سے ایک فرد کی تعریف بیان کروں تو آپ علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، اگر مولا علی شیر خدا کی بات کی جائے، حضرت علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اس آیت کے تحت لکھا ہے، فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آل مصطفیٰ میں صرف وہی لوگ شامل ہیں، فرمایا کہ مولا علی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، اور بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو ان میں سے بھی اپنے پسند کے لوگ ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ حضور کی آل ہے۔ اور مثال کے طور پہ وہ یہ امام حسین کا نام سب سے زیادہ لیتے ہیں، امام حسن کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ ابھی یہ 5 ربیع الاول کو امام حسن کا یوم شہادت گزرا ہے، آپ نے کسی کو دیکھا ہے یوم شہادت مناتے ہوئے؟ صحیح بتانا، ایمان سے بتانا، کسی کو دیکھا ہے؟ کسی سے سنا ہے کہ بھئی جو آل مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت منایا ہو؟ نہیں مناتے۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت جو ہے، حالانکہ وہ بھی شہید ہوئے، یہ ان کی شہادت سری ہے، ان کی شہادت جاری ہے، فرق صرف اتنا ہے، لیکن ان کی شہادت مناتے ہیں، ان کی نہیں مناتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی تھی۔ اللہ اکبر، سنیو تمہیں مبارک ہو۔ اور ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، مولا علی سے لے کر آخری سید تک ہم حضور کے ہر خون کا احترام کرتے ہیں، اور جس کی رگوں میں بھی مصطفیٰ کا خون ہے اسی سے پیار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی اس بات پہ مہر لگوا دوں، اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بیٹا پانی دینا، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے
امام آپ کو اور مجھے ایک حسین عقیدہ دے کر گئے، ایک ایسی فکر کا مالک بنا کر گئے۔ فرمایا لوگوں، اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم اپنی نجات چاہتے ہو مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرو، حضور کے خاندان سے بھی محبت کرو، آقا کریم علیہ السلام کے آل کے ہر فرد کا اتنا احترام کرو جتنا احترام آمنہ کے لال نے بتایا ہے۔ اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے، قیامت کے دن ہم ہی لوگ ہوں گے جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معیت، حضور کا لوائے حمد نصیب ہوگا۔ اسی مقام کے اوپر یہی جملہ بول کر چراغ گولڑا، تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی فرماتے ہیں، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، یہ شان ہے حضور کے غلاموں کی، یہ شان ہے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، اس دن شان کیا ہوگی؟ حضور کے عاشقوں کی توجہ میری طرف رکھیے، کیا شان ہوگی؟ کوئی اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے اپنا منہ چھپا رہا ہوگا، کوئی کس طرف ہوگا، کوئی آہو بکا کر رہا ہوگا، حضور کے عاشقوں کا منظر کیسا ہوگا، سما کیا ہوگا؟ تاجدار گولڑا فرماتے ہیں، فرمایا میدان معاشر میں کوئی منہ چھپا رہا ہوگا، جو حضور کو ماننے والے ہیں ان کی شان یہ ہوگی، لوائے حمد کے جھنڈے میں سر اٹھا کے چلے۔ یہ حضور کے خاندان کی، فرمایا کہ یہ حضور کے عاشق کا مقام ہے، جو حضور سے بھی پیار کرتا ہے حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث میرے ذہن میں ابھی آئی ہے تو آپ کے گوش کو، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں حضور نے فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا کتاب اللہ و عطرۃ آل بیتی، فرمایا کہ میں تم میں دو اہم ترین وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ توجہ کیجئے گا، فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کا کلام، و عطرۃ آل بیتی، فرمایا دوسری اپنی آل، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا جو ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے گا، فرمایا وہی صراط مستقیم پہ ہوگا۔ میں یہاں پہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، چونکہ میرا انداز ایک اپنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات کی جائے تو ساتھ آج جو ہے نا بد عقیدگی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، یہ کوئی پلمبر آ گیا ہے، کوئی کون آ گیا، کوئی کون آ گیا، شکلیں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ بندہ انہاں کو لتر مارے 100 تے گنے ایک جو دین دے ترجمان ہوں دے ایمین، اور جیڑے کو اپنا استاد ہو سنے تو ماشاءاللہ ان دی شکل دیکھو تو ایمیں محسوس ہی نہیں، جیڑا آج تو کئی 100 سال پہلے جنت جو کڈیا گیا نا، پتہ ہی میں لگ دے اصل ذریت دا سردار ہے ماشاءاللہ، اون دا حقیقی جانشین ہے پیا۔ ایسے لوگ دین دے جڑے والے ترجمان بن ونجن سے پیچھے ساری نوجوان نسل دے عقائد بچانا بہت ضروری ہے۔ حضور فرمائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی فرمایا آل اور دوسری اپنی کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو صرف قرآن کو مانتا ہے آل کو نہیں مانتا، وہ اس کا بیڑا پار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ جڑے ادھے بندے چپ کی تھی بیٹھے ہوئے، حالی تو کوئی متذبذب ہے، حالی شک کا شکار ہے، یا رشتہ داریاں سا جائیں ایسا ہی حق جو ہے نا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان کا نہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے تو دوستی کا معیار یہ ہے جو ان کا ہے وہی اپنا ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ اپنا نہیں ہے۔ یہ دوستی کا معیار ہونا چاہیے مسلمان کا۔ فرمایا کہ جو کتاب اللہ پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، پڑھاتا ہے اور حضور کے خاندان سے بغض رکھتا ہے،
وہ کوئی صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات سنیے، اور جو آل سے پیار کرتا ہے اور قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ تعریف شدہ ہے اور آدھا قرآن ہے اور پورا بھی ہونا ہے جب امام مہدی آئیں گے پھر جا کر پورا ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ جی قرآن ابھی آدھا امام مہدی آ کر پورا کریں گے، میں یہ علماء کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن ابھی ادھورا ہے، امام مہدی آ کر پورا کریں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی قرآن حضور نے بھی پڑھا ہے، ابو بکر صدیق نے بھی پڑھا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھا ہے، عثمان غنی نے بھی پڑھا ہے، مولا علی نے بھی پڑھا ہے، امام حسن امام حسین نے بھی پڑھا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ آدھا قرآن ہے تو پھر اس کا قصوروار کون ہے؟ مولا علی بھی ساری زندگی یہی قرآن پڑھتے رہے، اور اگر تو ابھی تمہاری نظر میں قرآن پورا ہوا ہی نہیں ہے، امام مہدی نے اسے آ کر پورا کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا اور مولا علی معاذ اللہ ادھورے دین پہ عمل کرتے رہے۔ یہ تو دیکھو اعتراض کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو آل سے پیار کرے، قرآن کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے، اس کا بھی بیڑا پار نہیں ہے، بیڑا اہل سنت کا ہی پار ہے۔ فرمایا ہم کتاب اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے خاندان سے بھی پیار کرتے ہیں، اور پیار اتنا کرتے ہیں اگر سید سامنے حضور کی آل اور پنج تن پاک اور مصطفیٰ کے جو قریبی اقربا ہیں وہ تو وراء الورا شان رکھتے ہیں نا، اگر آج 15ویں صدی میں کوئی سید آ جائے ہم اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور میرے امام نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، فرمایا اگر سید فاسق فاجر بھی کیوں نہ ہونا پھر بھی وہ قابل احترام ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے عمل کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ ہم ایسی ہستیوں سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑی مشہور و معروف بات ہے، اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے اور اس وقت علماء کو نا محافل کے اندر پالکیوں کے اندر لے کر جاتے تھے لوگ۔ پالکی سمجھتے ہیں؟ کپڑا باندھتے تھے، کپڑا، اور دو سائیڈوں پہ لکڑیاں باندھتے تھے، اور ان کے چاروں کونوں سے ایک ایک بندہ اٹھاتا تھا، اور درمیان میں کپڑا ہوتا تھا یا تخت ہوتا تھا یا لکڑی وغیرہ کے پھٹے ہوتے تھے، جو بھی معاملہ ہوتا تھا، اور اس کے اندر وہ عالی شان طریقے سے عالم دین کو بٹھا کر اپنی محافل میں لے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو لے کر جا رہے ہیں، واہ امام الغیرت کی عظمت کو کروڑوں سلام، ان کی بصیرت و بصارت کو اربوں سلام۔ فرمایا کہ جب میرے امام بیٹھے نا پالکی میں، تھوڑا سا سفر ان لوگوں نے، چار بندوں جنہوں نے اٹھایا ہوتا طے کیا، میرے امام بول پڑے، فرمایا رکو، ٹھہرو۔ لوگ ٹھہر گئے، جو چار آدمی جنہوں نے پالکی اٹھائی ہوئی تھی، فرمایا نیچے رکھ دو اسے، مجھے نیچے اترنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فوراً جلدی نیچے اتر آئے۔ جب نیچے اترے نا، لوگوں نے کہا حضرت خیریت تو ہے، ابھی وہ مقام تو نہیں پہنچا، منزل تو نہیں ہے، آپ کیوں اتر گئے؟ میرے امام نے فرمایا یہ بتاؤ تم میں چار میں سے سید کون ہے؟ تم چار میں سے سید کون ہے؟ انہوں نے کہا جو سید تھا نا، ہائے ہائے، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت جس سے مزدوری کروائی جائے نا اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی۔ اور اس کے بعد اس نے سوال کیا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جملہ سنیے، جملہ بڑا سادہ ہے، لطف لیجئے۔ میرے امام نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ ہیں جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، جن کی آنکھیں روشن ہیں، جن کا چہرہ روشن ہے، جن کے دل روشن ہے، جن کا ایمان روشن ہے، کیونکہ وہ روشن دین پہ عمل کرنے والے، روشن نبی کو ماننے والے لوگ ہیں۔ میرے امام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہو سید، اصلی اور نسلی سید ہو۔ فرمایا اس کے جسم کی خوشبو بتاتی ہے کہ اس کی رگوں کے اندر محمد کا خون دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا مجھے خوشبو نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو سید تھا نا، اب اس نے اپنے آپ کو چھپایا، آج تک ماشاءاللہ خود ساختہ سید بنے ودن، جے کوڑے کو کوئی گامے شاہ ہے، کوئی لوٹے شاہ ہے، کوئی لسوڑی شاہ ہے، جیڑا پہلے چوڑا تے کٹانا مسلی آ کہیں بے علاقے آیا راندھا، اور جو کہیں بے علاقے ہجرت کر گئے اتھا وہاں کے شاہ صاحب بن گئے، قریشی صاحب بھی یہی کچھ نہ تھا، قریشی تھا، یہ تھا بل عام جے لفظ ہے نا۔ آج تک بناوٹی سید جے کوڑے کو شاہ صاحب عزت اپنی عزت پاون واسطے یاد رکھا ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جو سید نہ ہونا اور اپنے آپ کو سید خالی شاہ بھی کہلوائے، شاہ کس کو کہتے ہیں؟ سید کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے عرف عام کے اندر بھلے اس کا معنی عربی کے اندر اور بھی ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر شاہ سید کو کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو شاہ کہلواتا ہے، سوٹے پہ سوٹا، سگریٹ، بانگ، چار، سارے معاملات شاہ صاحب۔ خدا دا نام منو، سنیو خدا دا نام منو،
اور اگر کوئی، میں ویسے یہ جملہ میں نے بلوچستان کی سرزمین میں پچھلے سال کہا تھا، وہاں پہ مجھے لوگوں نے بڑے اس جملے کو سراہا تھا. میں کسی گال ہے کہ سرائکی سمجھ آتی ہے نا سے تھوڑے جن جملے سرائکی ہوتے تاکہ چاس آوے نا سے کچھ تاری چاس واسے تقریر ہوتے کچھ اپنی چاس واسے تو ہوئے نا سے اپنا دل ادھر مطمئن اپنا راہ جائیدہ راضی تھی وے. میں اتنے بھی ایک جملہ بولیا میں کہ صحیح جیڑا 40 دیوارہ دھامے نا ہیں وال مڈھوں نہ کٹواوے. ایک پیر صاحب دی میں ویڈیو ڈیٹے فیس بک دے ہوتے او اے جتنا ہوں دے وال ہیں 4 بندے حضرت دے وال پکڑی تے چاتی کھڑے ہیں. ایویں محسوس تھیندا ہا جو کوئی لاش کو چاتی کھڑے یا سفید دا درخت ہوے جڑا اتنا لمبا ہے تے حضرت دستار جڑی بدھیندے نا صحیح انہیں والاں دے اوتے کپڑا اے جڑا وڈا پگڑ بعد وینا انہاں دا صرف والاں دا. تو کیا 40 دیوار میں کو دسو کہ جندے وال اتنے بڑے بڑے ہوویں او بدبخت غسل کیا کریندا ہو سی تے کریندا ہی ہوے تے جڑے ویلے والاں دی جڑاں تک پانی رہندا ہو سی او بدبخت کو پاکی کیویں حاصل تھیندی ہو سی تے او پہنچا ہویا ولی ہے ماشاءاللہ. تے جڑا مسجد دا مولوی صاحب ہے او تا مولوی تھیا او تا پیر بانی نہیں سکدا. پیر تا وہ نا جے 40 دیوار دھاویں نا جڑا 5 وقت دی نماز پڑھاوے جندے چہرے تے سنت رسول ہوے سر تے امام شریف ہوے حافظ قرآن ہوے ساری دیوار قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صداواں دے اور رب دا او تو پیر بانی نہیں سکدا نا کیونکہ او تو مسجد دا مولوی دیا. پیر تا وہ جے 40 دیوار دھاویں نا اور اے اتھوں کے نال دی گل میں اگر نہ گن سکتا شاید کوئی بندہ بیٹھا ہوئے بل سویرے میری مسجد آئے کھڑے ہوئے جکے وہ تو ایک پیر صاحب آئے شروع دے اندر آئے تھے وہ ایک انہیں دا مرید میں اتھوں کے لنگدہ میں ایک مرید میں کو مل گیا آ کے آپ ماشاءاللہ کہاں پہ پڑھاتے ہیں؟ میں کہ میں چوک شہباز والی مسجد میں پڑھاتا ہوں. کہہ رہا جی آپ ہمارے حضرت کو کبھی ملے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ملا. کہہ رہا ہمارے حضرت جی یہاں اس بیٹھک میں بیٹھتے ہیں کبھی آپ ان کی زیارت کریں. میں نے کہا جی میں انشاءاللہ کبھی حاضر ہوں گا. آپ کے حضرت کا نام کیا؟ اس نے نام بتایا. اور پھر وہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جو مثال کے طور پہ خریدے ہوئے لوگ یہ فوراً اپنے پیر کی تعریف کرنا میرا پیر ایسا ہے. میں نے کہہ رہا ہوں اس کی میرے حضرت جی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے آپ نماز چوک والی مسجد میں پڑھتے ہیں وہ ہر نماز مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں. میں کہ واہ وے واہ اے جیاں دعوت حضور غوث اعظم ہی کوئی نہ کیتا جڑا تو کیتی کھڑے اپنے پیر دے بارے. یہ تو غوث اعظم سے دے مریداں دا بھی دعویٰ کوئی نہ حالانکہ وہ پڑھتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے اور اگر وہ ایک وقت میں کئی مریدوں کے گھر افطاری فرما سکتے ہیں تو مدینے میں نماز بھی ادا فرما سکتے ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے. اچھا صحیح میں کہ وال آگے صحیح میں کہ ویندے کی میں حضرت جہاز تے بہ کے ویندا نہیں میں اڑ ویندن کہیں ویل اڑدا ڈٹھے وے یا ویندے کی میں اساں وال مولوی آسے سوال تا والا گسارے کو وال پناہ منگ دیندا صحیح میں اودے کو کہ صحیح جب جڑے میں نماز دا ٹائم تھی نا دروازہ بند کر دیندے سارے مرشد دروازہ بند ساکو دین تو سمجھو مسجد نماز پڑھو تے میں مدینے پیا میں نا اساں جڑے ویل 15 منٹ بعد نماز پڑھ کے اونتے پیر سے دروازہ کھول کے بیٹھے اندر مدینے جو وال آندن. میں کہ چاہیے دسا نماز تا پیر سے پڑھ دین مدینے توجہ کرائے نماز پڑھ دین مدینے تے لنگر شریف کتا کھانن آگے سارے کٹھے. میں کہ پیر سے کو کہیں ہاتھ بات کیا کو مرشد نماز مدینے پڑھ دے تے لنگر مدینے تے نہیں کھا سکدے اتھاں کیا کت واسطے کھاندے وے نماز مدینے پڑھ سکدے تے اتھاں لنگر ہی اتھوں دا کھا دیا ہے کرو خدا واسطے. آج اگر کہیں کو پیر مننے نا حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں غزالی زمان جہیں کو پیر منو حضرت امیر اہل سنت علامہ الیاس عطار قادری رضوی جہیں کو پیر منو علامہ خادم حسین رضوی جہیں کو پیر منو تاجدار گولڈا جہیں کو پیر منو. اللہ اکبر. آخری بات سنو تے بات ختم کراں. حضور دے خاندان دا مقام کتنا ہے میرے مصطفیٰ دی آل دی شان کتنا ہے. 4 منٹ باقی ہیں. حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہے؟ سبحان اللہ تو اونچی فرمائے. جنید بغدادی کا نام بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ سے کسی نے ایک دن سوال کیا کہ آپ کو ولایت ملی کیسے آپ ولی کیسے بنے ہیں؟ آپ نے اپنی آپ بیتی سنائی. فرمایا مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک بادشاہ کا پہلوان تھا سارا سال وہ میری خدمت کرتا تھا مجھے اعلیٰ قسم کے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سارا سال وہ میری تیاری کرواتا. سال کے بعد ایک کشتی ہوا کرتی تھی وہاں پر میرا پہلوانوں سے مقابلہ کر لڑواتا مجھے اور پھر جو ہے میں سب سے جیت جاتا. کوئی پہلوان ایسا نہیں تھا کہ جس نے مجھے زیر کر دیا اور وہ زبر ہو گیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. کہا ایک سال ایسا آیا میرے بادشاہ نے کشتی کا میدان سجوایا اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا ہے کوئی جو جنید سے کشتی کرے جو لڑے جنید کے ساتھ. فرمایا کہ سارے مجمع پہ خاموشی چھا گئی.
اللہ اکبر، یہ بغداد کی کہانی ہے۔ فرمایا اسی بغداد میں ایک شخص ہے جو عام نہیں ہے، حضور کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، سید آل رسول ہے۔ 3 دن ہو گئے اس کے گھر میں فاقے کا عالم ہے، گھر میں کچھ پکا نہیں ہے۔ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، گھر سے نکلنے لگتے ہیں، گھر والی آواز دے کر کہتی ہے اے میرے سر کے تاج، 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ نہیں پکا، آج کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آنا، بچے برداشت نہیں کریں گے۔ کہاں ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کرنا پڑا آج کروں گا، لیکن آج کچھ نہ کچھ لازمی لے کے آؤں گا۔ اب یہاں سے شاہ صاحب چل پڑے، ادھر کشتی کا میدان سجا ہوا ہے، جنید میدان میں موجود ہے۔ بادشاہ کی طرف سے بار بار اعلان کیا جائے ہے کوئی جو جنید سے کشتی کرے، جو جنید سے لڑے۔ مجمع پہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، 3-4 مرتبہ اعلان کرنے کے بعد وہ سید میدان میں آتا ہے، کمزور سا اس کا جسم ہے اور کمزور طبیعت کا مالک ہے، میدان میں آیا، کہا میں لڑتا ہوں جنید کے ساتھ کشتی۔ اللہ اکبر، اور جب بادشاہ نے دیکھا نا تو مسکرا پڑا، کہا اپنے حال پہ ترس کھا، اپنی صحت دیکھ، اور سامنے جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ جنید ہے، اس کے ساتھ جا کے تو کشتی کرے گا، کبھی نہیں جیت سکتا تو، جا اپنی جان کی پرواہ کر، اپنی جان کی خیر منا، اور تو اس دنیا سے جانا تو نہیں چاہتا۔ کہا بادشاہ تجھے اس بات سے کیا غرض ہے، اور تو نے کہا کہ ہے کوئی جو جنید سے لڑے، بس میں لڑنا چاہتا ہوں، بات ختم، اور ہارنا جیتنا یہ میرا مقدر ہے۔ اللہ اکبر، آگے جو جملے ہیں نا جی، وہ دل دہلا دینے والے جملے ہیں۔ اور وہ وقت آیا کہ سید میدان میں ہے، سامنے جنید بغدادی کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ کا پہلوان ہے، اور اس کے بعد جب کشتی شروع ہوتی ہے نا، حضرت جنید بغدادی ہاتھ ایسے آگے بڑھاتے ہیں اور ادھر سے سید کا ہاتھ بھی آتا ہے، اور حضرت جنید بغدادی اس سید کا ہاتھ پکڑ کے نا ایسے تھوڑا سا زور سے دباتے ہیں، اور اس کی انگلیوں کے اندر درد کی شدت محسوس ہوتی ہے، اور سید بے ساختہ بول پڑتے ہیں جنید میں پہلوان نہیں ہوں، تو پہلوان ہے، تیرا میرا مقابلہ بنتا نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں پہ خود نہیں آیا، مجھے مجبوری لے کر آئی ہے، میں تجھ سے کبھی کشتی نہ کرتا، میں بھی جانتا ہوں کہ جنید سے کوئی آج تک جیت نہیں سکا، نہ ہی کوئی جیت سکتا ہے، لیکن آیا اس لیے کہ مجبور ہوں۔ اللہ اکبر، آگے بھی جنید بغدادی تھے۔ جب اللہ کسی کو اپنا مقرب بنانے پہ آتا ہے نا، جب وہ کسی کو اپنے راستے پہ اپنا مقبول بندہ بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر ایسے راہیں جو ہے وہ آسان فرما دیتا ہے، ایسے وہ راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اب کشتی شروع ہوتی ہے، دوسرا ہاتھ دیا سید نے جنید بغدادی کے ہاتھ میں، جب فرمایا کہ جب کشتی شروع ہوئی نا، حضرت جنید بغدادی کے کان کے قریب اس سید نے اپنا منہ کیا، کہا جنید مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں جانتا، تیری شکل بتاتی ہے کہ تو عربی ہے، کسی دیہات سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا ہوں میں عربی، لیکن میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں نا وہ عام خاندان نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا خاندان ہے، وہ حضور کی آل ہے، میں سید ہوں۔ اللہ اکبر، جب یہ جملے بولے نا تو حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ آپ سید ہیں، حضور کے خاندان سے ہیں، یہاں پہ کیسے آئے آپ؟ فرمایا ایسے آیا ہوں کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اور میں اپنے بچوں کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی، اور کوئی مزدوری نہیں ملی۔ اللہ اکبر، اور یہاں پر ایک جملہ اور بھی بولنا چاہتا ہوں، جو مصطفیٰ والے ہوتے ہیں نا وہ بھوکے مر جاتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے، وہ مزدوریاں کر لیتے ہیں، محنتیں کر لیتے ہیں۔ آخری جملہ سنیے، بات ختم۔ حضرت جنید بغدادی فرمایا کہ جب آپ نے یہ بات سنی نا بے ساختہ رو پڑے۔ فرمایا شاہ صاحب، اور پہلے تو ایسا ہوتا تھا کوئی پہلوان مجھ سے جیت نہیں سکا، لیکن آج تاریخ اپنا ورقہ پلٹے گی۔ کہا آج تم مجھ سے جیت جاؤ گے، جنید تم سے ہار جائے گا، اور جو میرے بادشاہ نے اعلان کیا نا انعام کا، یہ انعام تم لے جانا، اور تمہارے بچے جو ہے وہ چین کا کھانا کھائیں گے، مجھے دعا دیں گے، میری قبر و حشر اچھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، جب کشتی شروع ہوئی حضرت جنید بغدادی نیچے گر پڑے، اور سید حضرت جنید بغدادی کے سینے پہ بیٹھ گیا، اور ادھر سے نعرے بلند ہو گئے
کہ بادشاہ کا پہلوان ہار گیا اور ایک اعرابی، ایک سید، اور فرمایا وہ جیت گیا جو کمزور صحت والا تھا۔ اللہ اکبر، بادشاہ پریشان ہے، کرسی چھوڑ کے آیا، کہا جنید آج ہو سکتا ہے تجھے کسی نے نظر لگائی ہو، تیری دوبارہ کشتی کرواتا ہوں، اور شاید تو پہلے ایک مرتبہ ہار چکا ہو تو اور تجھے کسی نے نظر لگائی ہو۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بادشاہ تجھے کیا پتا، اتنا لطف آج تک جیتنے میں نہیں آیا جتنا ہارنے میں آیا ہے، تجھے کیا پتا کتنا مزہ ہے ہارنے میں۔ اللہ اکبر، جو میرے بزرگ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اللہ آپ کی عمروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ کہا، آخری جملہ سنیے، بادشاہ نے کہا جنید بات تو بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا ایسے ہوا جب وہ سید فرمایا کہ میرے سینے پہ بیٹھا نا، مدینے والے نے سارے پردے ہٹا دیے، اپنا چہرہ انور سامنے کر دیا اور فرمایا جنید تم نے ہماری اولاد کا حیا کیا ہے، جاؤ، ہم فرمایا کہ پہلے تم پہلوان تھے، ہم تمہیں اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، اور فرمایا قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا، زندہ و جاوید رہے گا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا جو بندہ حضور کے خاندان سے پیار کرتا ہے صرف مومن نہیں ہوتا، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے پہ چلیں گے تو راہ نجات ہے۔ اور یاد رکھیے حضور کے صحابہ سے بھی محبت کریں، حضور کی آل سے بھی پیار کریں، اور جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اور آل سے بغض رکھتا ہے اس کا بھی بیڑا پار نہیں ہے۔ میں حضرت سے معذرت کے ساتھ ایک منٹ کی ایک شعر میرے ذہن میں آیا، استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک شعر میرے ذہن میں آیا ہے، اگر آپ سبحان اللہ فرماتے ہیں تو سنا دیتا ہوں، چلو لوگوں کا ذوق جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ اللہ اکبر، مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ قلم اٹھاتے ہیں، آل مصطفیٰ کی شان میں فرماتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔